Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ویلکم ٹو قرآن کلاس. آج کی قرآن کلاس ہماری ہے سبق نمبر 3 اور جس کا نام ہے آدم اور ابلیس یعنی انسان اور شیطان. یہ ہم پڑھیں گے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اللہ کا نام اور دعا. یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا پلان انشاءاللہ، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی پڑھیں گے. کن کی کہانی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی، جن کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا. یعنی ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ عاد، قوم عاد، جو ارم کہلاتے تھے. یعنی ان کا یہ ٹائٹل تھا، وہ ارم کہلاتے تھے، اپنے آپ کو ارم کہتے تھے. اتنے دراز قد تھے، یعنی اتنے اونچے قد کے تھے کہ زمین میں کبھی ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. یعنی ان سے پہلے اتنے لمبے لوگ زمین میں پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے تھے، یعنی اونچے اونچے پہاڑوں پر وہ نشان بناتے تھے جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہو، اور اونچے اونچے محل بناتے تھے. وہ ناحق ملک میں غرور کرتے تھے. یہ غرور، پتہ نا یہ غرور کیا چیز تھی؟ یہ غرور ہی ابلیس نے کیا تھا، شیطان کا کام ہے غرور کرنا. تو وہ بھی ناحق ملک میں غرور کرتے تھے، یعنی اپنی جگہ پہ، اپنے علاقے میں جس میں وہ رہ رہے تھے، اپنے ملک میں وہ غرور کرتے تھے، زمین پر غرور کرتے تھے. غرور کرنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، یعنی ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے. تو اور جب وہ کسی کو پکڑتے تھے تو بہت ظلم کرتے تھے، یعنی بہت سخت پکڑتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شرک کرتے تھے. یہ لوگ بھی شرک کرنے لگ گئے تھے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم تھی. تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں. یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، یعنی یہ لوگ قوم نوح کے بعد آئے تھے اور ان کو سردار بنایا گیا تھا، اور تم کو زمین میں پھیلایا. بس میری بات مانو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، یعنی استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے رب سے. جو تم غلطیاں کر رہے ہو اس کی بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بھی برسائے گا. موسلا دار مطلب تیز بارش برسائے گا، اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرنا. روگردانی کا مطلب کہ منہ موڑنا، یعنی انکار کرنا، بات نہ ماننے کو روگردانی کہتے ہیں. تو دیکھو گناہگار بن کر روگردانی مت کرنا، نہ کرنا. اور میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا. یہ واعظ و نصیحت کہ جو میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا اس کی. میں تمہیں یہ اللہ کی خاطر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام مت کرو اور اللہ سے بخشش مانگو. اور پھر کیا کہا کہ میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی جب اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو پھر کسی سے صلہ نہیں چاہیے ہوتا، پھر صلہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اپنی قوم کو کہا کہ تم سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو. تو پھر تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ سمجھے؟ کیا وہ سمجھے؟ یہ ہم اگلے سکرین پہ دیکھیں گے، اگلے پیج پہ دیکھیں گے. لیٹس موو.
تو آج ہم قرآن کلاس میں سبق نمبر 3 ہے ہمارا، آدم اور ابلیس یعنی انسان اور شیطان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے سورہ ہود کی آیت 50 اور 51 یہ پہلے پڑھنی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم شرک کر کے، یعنی تم یہ شرک کرتے ہو اللہ کے سوا اور چیزوں کو پوجتے ہو، بتوں کو جو تم پوجتے ہو، تو تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ افطرا ہوتا ہے خود سے کوئی بات گھڑ لینا، اور اس کو بہتان بھی کہتے ہیں کہ بات کوئی ہو ہی نہ اور انسان خود سے بات بنا لے، تو خود سے بات بنا لینے کو اردو میں بہتان کہتے ہیں اور افطرا کہتے ہیں اس میں عربک میں۔ تو ان انتم الا مفترون، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اس کے بعد کیا؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، یعنی جو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا صلہ پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا صلہ یعنی میرا جو اجر ہے، میرا جو معاوضہ ہے، میرا جو صلہ ہے، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہی مجھے اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ افلا تاقلون، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ تاقلون مطلب تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، یعنی تم ہمیں احمق مطلب پاگل نظر آتے ہو، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی کسی معبود نے، یعنی وہ جو بت بنائے تھے انہوں نے، انہی میں سے کسی نے تمہیں آسیب پہنچا کر، مطلب تم پر جادو کر کے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو نہیں تو تم پر عذاب آئے گا، تو وہ کہتے کہ اچھا چلو لے آؤ وہ عذاب، تو ہم تو انہی کو پوجیں گے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے تھے۔ اب یہ دیکھو نا کہ یہ ان کو یہ کون سکھاتا تھا کہ یہ بتوں کو پوجو؟ ہاں؟ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو انہوں نے تو اپنے بچوں کو نہیں سکھایا ہوگا نا، یہ انہوں نے تو ظاہر ہے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا ہی بتایا تھا۔ تو یہ ابلیس تھا، یہ شیطان تھا، جو بار بار جو کچھ نسلیں گزرتی تھی تو پھر وہ لوگوں کو بت پرستی پہ لے آتا تھا، ان کو پھر ورگلا دیتا تھا۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ، یعنی عذاب لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، یعنی طے ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں؟ یعنی یہ جو پیچھے دیکھا تھا نا ہم نے کہ قوم نوح جو تھی انہوں نے بھی نام رکھ لیے تھے، ود، سوا، یغوث اور نصر، اس طرح کے نام رکھ لیے تھے۔ تو یہی بات ان کو سنائی جا رہی ہے کہ تم ہم سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی سند، کوئی تصدیق اس کی
کہ یہ بھی کوئی نام ہے، یعنی کسی ایسی چیزوں کے نام جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کی جو ہے ان کے نام رکھ کے تم ہم سے لڑنا شروع ہو گئے، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، یعنی یہ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اچھا پھر اب انتظار کرو، تو وہ کہنے لگے، یعنی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، برابر ہے، مطلب تم ہمیں بے شک نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے برابر ہے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تم خواہ بخواہ میں ایسے ہمیں ڈراتے ہو، تو ہم جو ہے وہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اوکے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہ آخری سلائیڈ ہے، اور ہم اس کو کہیں گے الحمدللہ۔ اور کس بات پر کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک سے قوم عاد کے بارے میں پڑھا، جو ہزاروں سال پہلے اس زمین پر تھے، یعنی جس زمین پر آج ہم رہ رہے ہیں، اسی زمین پر ہزاروں سال پہلے یا پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اس زمین پر وہ رہتے تھے، اتنے دراز قد کہ جیسے کھجوروں کے درخت ہو، یعنی یہ لمبے لمبے قد تھے ان کے، زمین میں پہلے کبھی ان کی طرح کے پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بھی کبھی اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوئے جتنے طاقتور وہ تھے۔ درخت ہو جیسے کھجور کے درخت ہو، بہت ہی طاقتور تھے، مگر اللہ کے نافرمان تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سے قوت والا کوئی نہیں، یعنی ہم سے طاقت والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے مارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا بھی تو کس چیز سے؟ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے مارا، تیز آندھی سے مارا۔ یعنی اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں سے ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جس طرح ابابیل بھی اللہ تعالیٰ کی فوج تھی، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اور ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا سے مارا۔ اور کیسے مارا؟ اور جب انہوں نے اس عذاب کو، یعنی ہوا کے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلتی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا، تو وہ لوگ اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے تھے، ڈھے مطلب گرے اور مرے پڑے تھے، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، یعنی وہ لمبے لمبے تھے تو اس طرح تھے کہ جیسے کھوکھلے تنے ہو، کھجوروں کے سوکھے تنے گرے ہوئے ہو، اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، یعنی ساری بستی، ساری وادی خالی ہو گئی، وہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، ہر شخص ان کا ختم ہو گیا تھا۔ گناہگار لوگوں کو اللہ کی طرف سے اسی طرح سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو تو نجات ملی، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی ان کا انکار کیا، ان کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی جڑ کاٹ دی گئی کا مطلب کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی، ان کو بالکل دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد بھی شیطان کے پیچھے لگ کر برباد ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ شرک کی طرف ہمیں کون لے کے جاتا ہے؟ شیطان لے کے جاتا ہے، ابلیس لے کے جاتا ہے، اور اس کے چیلے لے کے جاتے ہیں، جو انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں آدم اور ابلیس، اور اس لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس نے، یعنی شیطان نے بہت سارے انسانوں کو ان کے جو ہے ان کو برباد کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا تھا اور شیطان کی بات مانی تھی۔ تو ہمارے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ کے حکموں پر چلیں،
اور شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھے بلکہ اپنا دشمن ہی سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی وار اور شیطان کی چالوں کو جاننا، پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارا ہمیشہ کی طرح کلاس ورک 4 سوال آپ نے بنانے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک یہی بات جو آج ہم نے پڑھی ہے قوم عاد کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، ان کی غلطی کیا تھی، ان کا گناہ کیا تھا، کس کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور انہوں نے کیا کہا، پھر ان کے سرداروں نے ان کو کیا کہا، اور یہی بات آپ نے 4 لوگوں تک آگے پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ قوم عاد کا یہ واقعہ آپ نے 4 لوگوں کو سنانا ہے، رائٹ؟ چلے شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔